پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أسألك بالهدى والعلم والتقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور انشاءاللہ تمام حاضرین اور تمام موجود مومنین زندہ مومنین کی صحت اور سلامتی کے لیے مرتبہ صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے کو میں لگی ہم نے قرات کی انشاءاللہ اسی کے حوالے سے کچھ وضاحت آپ کے سماعت کے حوالے کرنی ہے. جناب کمیل کے حوالے سے یہ دعا جس کے نام سے منسوب ہے دعائے کمیل، یعنی کمیل ایک آدمی کا نام ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تھے اور صحابی تھے، اور یہ دعا امام نے ان کو تعلیم دی تھی اور لوگوں کو جناب کمیل یہاں کے رپورٹ کی. یہ دعا مولا کائنات صاحب نے سنی ہے، یہ دعا ان کے زبان سے دوسرے کی زبان کی ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی، جس سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. جناب کمیل، جناب کمیل کا پورا نام ہے کمیل بن زیاد نخعی یمنی. یہ جناب کمیل کا پورا نام ہے. ان کا نام کمیل ہے، ان کے والد کا نام زیاد ہے. نخعی قبیلے سے ان کا تعلق ہے، یمن کے رہنے والے. زیاد کمیل بن زیاد نخعی یمنی، یہ ان کا پورا نام. ان کی ولادت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام جب نبی بنے تو پیغمبر اسلام کی نبوت کے 7ویں سال جناب کمیل کی ولادت یمن میں ہوئی، اور پیغمبر اسلام نے جب مکے میں اپنا مشن اور اپنا ذمہ داری شروع کی پیغمبر اسلام نے، تو مکے میں اپنا کام کرنے کے بعد اسلام کے دائرے کو جب بڑھانے کے لیے یمن کی طرف ایک آدمی کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا پیغمبر اسلام نے، تو سب سے پہلا قبیلہ اور خاندان جس نے اس انسان کی یعنی اس مبلغ رسول کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان قبول کیا اور اسلام مسلمان ہو گئے، خاندان اور قبیلہ نخعی ہے. نخعی خاندان یمن کا سب سے پہلا خاندان اور قبیلہ جو مسلمان ہوا. تو جب یہ خبر پیغمبر اسلام کو ملی کہ نخعی خاندان کے قبیلے نے سب سے پہلے ایمان قبول کر لیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے دعا کی تھی اللہم بارک فیہ، پروردگارا خاندان نخعی کو برکت عنایت فرما. تو اسی مرحلے میں ہم رک کے ایک غور کر سکتے ہیں کہ آدمی کو ماننے کے لیے، آدمی کو پر ایمان لانے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، لیکن کسی فکر کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. کسی نظریے کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے. دارالزہرا میں ایام فاطمیہ میں صبح ایک جوان کمیٹی ہے وطن کی جو کلاسز برگزار کرتے ہیں، تقریباً ایک مدت سے چل رہی ہے کلاسیں، مختلف موضوعات پر وہاں پہ کلاسیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان کلاسز میں مولانا ذکی صاحب تقریر کر رہے تھے، تو جب سوال جواب سیکشن میں آئے تو ایک لڑکے نے کھڑے ہونے کے بعد، ایک جوان لڑکا بہت خوبصورت سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیں کہ خامنئی صاحب جب ایران میں ہیں وہ، تو ان کو ولی فقیہ ہم ہندوستان میں رہ کر ماننے کا کیا فائدہ؟ وہ ہے ایران میں تو ہم ہیں ہندوستان میں. تو خامنئی صاحب کے ہم شخص کو ماننے کی بات نہیں کر رہے ہیں، خامنئی صاحب کی فکر کو ماننا ہے، ہمیں نظریے کو ماننا ہے. جو مولانا ذکی صاحب نے خوبصورت جواب دیا وہاں پہ، جو یہاں آپ کی خدمت میں عرض کریں، کہا کہ اگر معیار
رہبر کا، کسی لیڈر کا اپنے وطن میں ہونا ہوتا تو ہندوستان میں ایک آدمی کو مسلمان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ رسول ہندوستان تو آئے نہیں، رسول ہے مکے والے اور مدینے والے، ہم ہیں ہندوستان والے، تو رسول کو کیوں مان رہے ہیں؟ ہم شخص رسول کو نہیں، فکر رسول کو مان رہے ہیں. ہم شخص علی کو نہیں، شخص علی کو بھی مانیں گے، لیکن جو ہم اپنے آپ کو جو بتا رہے ہیں فکر علی کو ماننے کے لیے نجف میں ہونا یا کوفے میں ہونا یا مدینے میں ہونا ضروری نہیں ہے. چھ بسا کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ جو لوگ تھے، پیغمبر اسلام شخص پیغمبر کو انہوں نے دیکھا لیکن فکر پیغمبر کو انہوں نے مانا نہیں. پیغمبر اسلام یمن والوں سے بہت محبت کرتے تھے. مولا کائنات کے چاہنے والوں کی تعداد مشہور ہے. آج بھی جو یمن پر جو حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں کے پیچھے ایک راز اور ایک سبب یہی ولایت علی بن ابی طالب کا وہاں پر ہونا ہے. امام حسین بھی جب مکے سے کربلا جا رہے تھے، راستے میں لوگوں نے جو مشورہ دیا کہ مولا واپس چلے جائیں، تو لوگوں نے یہی کہا مولا یا تو مدینہ واپس چلے جائیں، اگر مدینہ نہیں جانا چاہتے تو یمن چلے جائیں، آپ کے باپ کے چاہنے والے، آپ کے والد کے چاہنے والے وہاں پر زیادہ ہیں. تو جناب کمیل اس مرحلے میں پیدا ہو گیا. تو جب رسول اسلام کی رحلت واقع ہوئی تو جناب کمیل ابن زیاد، جن کا ہم دعائے کمیل جن سے منسوب ہے، 16 سال کی عمر. حجۃ الوداع یعنی 9 ہجری کو، 10 ہجری کو پیغمبر اسلام کی رحلت ہے. 9 ہجری سے کچھ دن پہلے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو یمن بھیجا کہ یا علی جائیں یمن میں، میرا ایک پیغام یمن والوں کو پہنچا دیں. جب مولا کائنات یمن پہنچے، یہ پہلی ملاقات اور پہلی زیارت تھی جو کمیل نے مولا کائنات کی ذات کی تھی. اور یہ ملاقات ایسی پائیدار ہو گئی، جب تک خدا کی خدائی ہے کمیل سے علی کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. اب دنیا میں ہم دعا کمیل پڑھتے ہیں تو معلوم ہے کہ دعا کمیل سے کے نام سے ہے، لیکن فقرے کس کے ہیں؟ مولا کائنات کے. یعنی کمیل سے اس نگاہ نے مولا کائنات کے ایسا کمیل کے دل میں محبت آ گئی کہ اب یہ محبت کبھی جدا ہونے والی نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ہم مثال دے سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو جذب کرنے کے لیے، کھینچے جانے کے لیے اس چیز کی سلفیت اور وہ برابری ہم کو کر لینی چاہیے. یعنی جو چیز ہونی چاہیے، مثال کے طور پر میگنیٹ زمین پر ہزاروں چیزیں موجود ہیں، کنکریاں ہیں، ریت ہے، دھول ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. ہم میگنیٹ کو جب زمین پر پھیرتے جاتے ہیں تو نہ پتھر اس سے لگتے ہیں، نہ ریت اس سے لگتی ہے، نہ کنکریاں اس سے لگتے ہیں. اگر لگتا ہے اس سے کچھ تو لوہا لگتا ہے. یعنی جو چیز ملنے والی ہے وہ لگ جاتی ہے. یمن جب مولا کائنات پہنچے تو کمیل کا مزاج مولا کائنات کے مزاج کے ملنے والا تھا. جیسے ہی چہرے کو دیکھا تو ایسے جا کے لگ گیا کہ پھر کوئی جدا کرنے والا نہیں ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس طرح کا ایمان لے کے آ جائے. اب یہاں سے مولا کائنات کی جب انہوں نے جناب کمیل نے پہلی ملاقات کی، عمر 16 سال کی. 16 سال کی عمر میں جناب کمیل نے رسالت کو بھی مانا، توحید کو بھی مانا، مولا کائنات کے فضائل کا بھی اقرار کر لیا. پھر اس کے بعد اپنے آپ کو مولا کائنات سے جدا نہیں کر سکے. اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک مشہور کہاوت ہے، عربی میں بھی کہا جاتا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. کم سنی میں، جوانی سے پہلے کوئی چیز کا ذہن میں یا دل میں بٹھا لینا پتھر پر لکھنے کے برابر ہے. کاغذ کی لکھائی مٹ سکتی ہے، پتھر کی لکھائی کبھی مٹنے والی نہیں ہے. یہ لوگ جو پرانی چیزوں کو کھدائی کر کے نکالتے ہیں، تحقیقی کمیٹی جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج سے 800 سال پہلے، 900 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہمیں ایک زمین سے پتھر کا ٹکڑا ملا ہوا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے. یعنی 1000 سال بھی ہو جائے، پتھر پہ لکھی ہوئی چیز مٹنے والی نہیں ہے. جب تک پتھر ہے اس وقت تک اس کی لکھائی بھی موجود رہے گی. جناب کمیل نے مولا کائنات کی محبت کو ایسے وقت میں بٹھایا اپنے ذہن میں اور دل میں جس زمانے میں اگر کوئی چیز بیٹھ جائے تو نکلنے والی نہیں ہے.
جوانی کا عالم، نوجوانی کا عالم بہت خوبصورت ہے. اب یہاں پر ہمارے اکثر جوانوں کی یہ حدیث چھٹے امام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں درج کریں. خصوصاً جو صاحب اولاد ہیں اور جن کے بچے 14-15 سال کے نزدیک ہیں وہ لوگ اس روایت کو بہت دقت سے سنیں. بادروا احداثکم، اپنے نوجوانوں پر زیادہ غور کرو، زیادہ توجہ رکھو. کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ بے دین تمہارے بچوں کو تمہارے سے پہلے ان کا راستہ دکھائے. دنیا کا ٹارگیٹ اور ہدف بھی آج بے دین لوگ ہیں. بے دین کرنا ہے جوانوں کو. بے دین لوگوں کا مقصد یہ ہے، بوڑھوں کے پیچھے نہیں ہے وہ، ان کا ٹارگیٹ بچوں سے ہے. آپ حضرات سب ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں کارٹون، جس چینل میں کارٹون چل رہا ہے اس چینل میں کسی مذہب کا ایڈورٹائز کرنے کی کیا ضرورت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈورٹائز ہے، لیکن بچوں کے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ ہٹنے والی نہیں ہوتی. ان لوگوں کا پلاننگ اور ان لوگوں کا منصوبہ اس عالم سے ہے، بچپنے سے ہے. ہماری توجہ ہے کہ بچہ بڑا ہو جائے پھر کوشش کی جائے گی، بچہ بڑا ہو جائے. جب تک ہم بڑے ہونے کی تلاش میں رہیں گے اس وقت تک جو بنانا ہے بچے کو وہ بنا چکے ہوں گے. ہم کو کوشش کرنی چاہیے. چھٹے امام ہی سے منسوب ہے واقعہ کہ چھٹے امام نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے ایک صحابی کو، اپنے ایک شاگرد کو مدینے کے اطراف کے گاؤں میں بھیجا، کہا جاؤ وہاں جا کے دین کا پیغام پہنچاؤ. وہ آدمی 15 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ جب وہاں جا کے ٹہرا، جب واپس آیا امام کو یہ خبر ملی کہ وہ آدمی واپس آ گیا ہے آپ کا شاگرد، تو امام نے کہا کہ اس سے کہو کہ میرے سے ملاقات کرنا. اس سے خبر دی گئی، آدمی آیا، مبلغ امام کا شاگرد. امام نے کہا مجھے رپورٹ دو کہ وہاں پر تم نے کیا کیا اور لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا، اثر ہوا نہیں ہوا، لوگ مانے، کچھ تبدیلی آئی یا نہیں آئی، کیا ہوا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مولا افسوس کے ساتھ میں جیسے گیا تھا ویسے واپس آیا، لوگوں نے ایک پیسے کی بھی تبدیلی نہیں. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے طریقہ کیا اپنایا تھا، تم نے زیادہ کن لوگوں سے گفتگو کی، کن لوگوں سے تم نے کلام کیا، کن لوگوں سے تم نے بات کی. تو اس نے کہا کہ مولا میرے ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گھر کے دادا کو اگر میں سنبھال لوں تو دادا جب گھر کا سمجھ جائے تو دادا کے اس انسان کی جو دادا ہو گیا ہے، جو جد ہو گیا ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں. ایک آدمی، اس ایک آدمی کو سدھارنا پورے خاندان کو سدھارنے کے برابر ہے. تو میں نے کوشش ان لوگوں پر کی. امام نے کہا تیری غلطی یہی پر تھی، یہ بوڑھے جو بننا تھا وہ بن گئے ہیں، اب تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تم کو بچوں کو کام کرنا چاہیے تھا، تم کو جوانوں پر کام کرنا چاہیے تھا، جو تم نے غلطی کی. چھٹے امام کی یہ روایت بھی ہے کہ اگر میں دیکھوں میرے ماننے والا میرے ماننے اور میری محبت کو ادعا کرے اور جوان ہو، علم حاصل نہ کر رہا ہو، تو میں چھٹے امام کریں میں اس کو ماروں گا، میں اس کو مار کے سکھاؤں گا. یہ حق ہے مجھے کہ میں اس پر لاٹھی چلاؤں. اگر میرا ماننے والا ہے اور علم تلاش میں نہیں ہے تو میں اس کو ماروں. تو جناب کمیل 16 سال کی عمر میں انہوں نے یہ عقیدہ اور یہ ایمان انہوں نے قبول کیا. بس کچھ معلومات جناب کمیل کے بارے میں. جناب کمیل کا ایک بہت بڑا کمال ہے، جناب کمیل کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو فضیلت کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملی یا کم ملی. ایک ایسی فضیلت جناب کمیل کو مولا کائنات کی طرف سے نصیب. انسان آج کے زمانے میں رازدار ملنا آدمی کے لیے بہت مشکل کام ہے. ایک ایسا آدمی جو آدمی کے رازوں کو سنے اور اپنے دل میں کیا کرے، بچائے رکھے. رازدار انسان کا، بھید رکھنے والے انسان کا اس زمانے میں ملنا یا کہیں کسی بھی زمانے میں ملنا مشکل ہے. لوگ جب راز دیتے ہیں تو قسمیں دے کے راز دیتے ہیں کہ میں تجھے قسم دے رہا ہوں یہ راز کسی کو نہ دے، مثلا کسی کے سامنے فاش نہ کرنا. لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتانی پڑتی ہیں. لیکن یہ لوگوں کی کمزرفی اور یہ لوگوں کی خیانت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس سے
ہمیں معلوم ہوتا ہے مولا کائنات کے رازدار جناب کمائل، کسی عام انسان کا راز رکھنے والا نہیں تھا کمائل، علی کے رازوں کو جس نے سینے میں چھپائے رکھا کمائل بن زیاد۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب کمائل کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے محرم اسرار علی، علی کے رازوں کا خزانہ۔ مولا کہنا جنگل میں لے کے چلے آتے کمائل کو، کہتے کمائل میرے سینے میں ایسی باتیں ہیں مجھے لوگ نہیں ملتے بتانے کے لیے، میں تجھے بتا رہا ہوں، ان چیزوں کو چھپائے رکھنا ہے، ان چیزوں کو۔ یہ بات ہے، ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کمائل کو جناب مولا کائنات نے راز بتایا۔ مولا کائنات جناب کمائل کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفے کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ جب مولا گزر رہے تھے کسی گلی سے تو ایک گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، تلاوت کی، اتنی پیاری آواز تھی کہ کمائل کے قدم رک گئے، متاثر ہو گئے کمائل کے دل پہ اس قرات کا اثر ہونے لگا۔ جیسے ہی مولا کائنات نے کمائل کے اس قدم رک جانے کو دیکھا، امام نے کہا کہ کمائل جہنمی ہے، وہ زیادہ اس کے بارے میں فکر نہ کرو، جہنم کا ایک بہت بڑے درجے میں رہے گا، یہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں رہے گا۔ کمائل کہتے ہیں کہ مجھے دو چیزوں پر جو ہے مولا کی محبت اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ایک میرے ذہن کو امام نے پڑھ لیا، میں نے کچھ بولا نہیں تھا، ابھی میرے ذہن میں فکر چل رہی تھی کہ آدمی اچھا ہے، امام نے پڑھ لیا۔ دوسرا اس کے آئندہ اوپر بھی امام کی نگاہ ہے۔ جب یہ جملہ امام نے کہہ دیا تو معمولاً کیا ہوتا ہے، جیسے یہ ایسی خبر ہم کو مل جائے راستے، یار آپ کو معلوم ہے کہ کل ہم گزر رہے تھے مولا کائنات فلاں گھر والے، تو امام نے کہا جہنم، ہم تو فوراً دیکھتے اس کو نماز پڑھتا ہے، فلاں کرتا ہے جہنمی مولا کائنات، اتنا مشہور کر دیتے ہم، راز کھول دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے اگر کسی کو انتخاب کیا تو کمائل کو، ایمان بھی تھا تو کیسا تھا کمائل کا، کمائل نے کچھ نہیں کہا۔ کمائل کہتے کہ مجھے کوفے میں نظر آتا آدمی، میں پہلے جیسے اسے ملتا تھا ویسے ہی ملتا تھا، میں نے لب نہیں اپنا جو ہے باز کیا، اپنا لب کبھی نہیں کھولا کہ مولا کائنات کے بارے میں سمجھنا تھا۔ جنگ نہروان میں سووں کے حافظ قرآن مولا کائنات کے مقابل میں آئے، علی سے جنگ کرنے کے لیے حافظان قرآن آئے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اس جنگ میں نے رو کے لوگوں کو مارا، میں نے لوگوں کو قتل بھی کیا اور میرے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، اس لیے کہ حافظ قرآن تھے۔ یہ قوم کو آباد کرنے والے، ایک محلے کو آباد کرنے والے، ایک اجتماع کو آباد کرنے والے، کس غلط عقیدے میں یہ لوگ آ کر میرے مقابل میں آ رہے ہیں، میں گردن بھی کاٹتا رہا، میں روتا بھی رہا۔ جب یہ جنگ نہروان ختم ہو گئی، دشمن ہار گئے، مولا کائنات جنازوں کے درمیان سے کمائل اور مولا کائنات گزر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے ایک میت کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا تھا، کپڑا ہٹایا، کہا کمائل پہچانتے ہو اس کو؟ کہ مولا میں اب مانا کہ آپ امام ہیں۔ یہی وہ آدمی تھا جس کی تلاوت سن کر میں متاثر ہو رہا تھا، یہی وہ آدمی ہے جس کی قرات سن کر میرا دل نرم ہو رہا تھا۔ وہ آدمی اب یہاں پر آپ کی تلوار کا شکار بن کے مجھ سے سویا ہوا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ آپ نے جو اس وقت کہا تھا کہ جہنمی ہے، آج واقعا جہنم میں چلا گیا۔ رازدار علی جناب کمائل، یہی جو دعا آج ہم قرات کرتے ہیں ہر شب جمعہ، اس دعا کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ دنیا و آخرت کی اگر کسی کو سعادت چاہیے تو حضرت خضر کی دعا پڑھے۔ یہ کہا مولا نے، تقریر ختم کی، حدیث ختم کی، ان کے گھر چلے گئے۔ نہ کسی نے سوال کیا مولا وہ خضر کی حدیث کیا ہے، وہ خضر کی دعا کیا ہے۔ اکثر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، مولا کائنات کے گھر رات میں دستک دیا گیا مولا کے دروازے پر، امام نے کہا کہ دیکھو کون ہے، آنے والے نے کہا کہ مولا کمائل آئے ہوئے ہیں، کہا کمائل کو بولو اندر آ جائے۔ جب کمائل اندر آئے کہ کمائل اس وقت، رات کے اس وقت کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ تو کہا کہ مولا آپ نے تو کہہ دیا خضر کی دعا پڑھے لیکن بتایا نہیں کہ وہ دعا کیا ہے۔ امام نے کہا کمائل شاباش بیٹھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تلاش میں نکلتے ہیں، تلاش میں نکلتے ہیں۔ کمائل سے مولا کائنات نے کہا کمائل بیٹھو،
روایت عجیب ہے کہ جو دعا ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں مولا کائنات سجدے میں پڑھ رہے ہیں، اور مولا کائنات ہر دن اس دعا کو سجدے میں پڑھتے ہیں تاکہ کمیل میں سجدے میں جا رہا ہوں، میں دعا پڑھتا جاؤں گا، تم لکھتے جاؤ اور اس دعا کو حفظ کرو۔ کمیل اگر فرصت ملے تم کو، توفیق ملے تو دن میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر دن میں ایک مرتبہ پڑھنے کی تمہیں توفیق نصیب نہ ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر مہینے میں بھی نصیب نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ کمیل، اگر سال میں بھی تمہیں فرصت نہ ملے تو کم از کم پوری عمر میں ایک مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھو۔ یہ دعا بہت سارے مشکلوں اور بہت ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ مولا سجدے میں گئے، کہتے گئے، مولا کائنات دعا پڑھتے گئے، جناب کمیل لکھتے گئے، یہ دعا آج ہمارے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ یہ دعا کمیل پر ایک فقرہ آخری اسی جناب کمیل کے حوالے سے کہ انسان، جناب کمیل کس قبیلے کے آدمی تھے؟ ایک اور تاریخ میں انسان ملتا ہے مالک اشتر نخعی، جس خاندان سے جناب کمیل تھے اسی خاندان سے جناب مالک اشتر نخعی، یہ بھی ویسے ہی نکلا نخعی جیسے جناب کمیل تھے، جناب کمیل تھے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اگر فرصت ہو، البتہ جشن ہے، اس کے بعد کبھی فرصت ہو جناب کمیل کے حوالے سے اور تقریباً 15-20 منٹ تقریب ہو سکتی ہے وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کو کمیل جیسے چاہنے والے مولا کے بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو مقام جناب کمیل نے حاصل کیا اپنے امام کے حضور، پروردگار اس کا ایک حصہ ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔